السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالکریم AK ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک اور اہم عوامی مسئلے کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا یہ AK ڈیجیٹل نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور جن خواتین و حضرات نے ہمارا اس چینل سبسکرائب کر لیا ہے ان کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شادی ہال ہوں یا بینکویٹس ہوں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ شادی ہالوں کی ضرورت تقریباً جو ہے وہ ہر کسی کو پڑتی ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی کی شادی ہو، بہن کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، تو شادی ہالوں کی ان کو ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ مگر ہمارے ملک میں جہاں کے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں اور بے ترتیبی ہیں، اس میں یہ شادی ہالز بھی ہیں۔ اچھا، ان کے لیے باقاعدہ کوئی قانون وغیرہ جو ہے نہیں ہے۔ وہ کسی زمانے میں ایک حکومت کے دور میں بس وہ ون ڈش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اس کے لیے قانون پاس ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے شادی ہال جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے اور یہ وہ سب۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ بھائی شادی ہالوں میں اتنی بدتمیزی ہو جاتی ہے کہ وہ شادی ہال والے لاکھوں روپے لینے کے باوجود بھی جو ہے وہ لائٹس وغیرہ جو ہے وہ بس جیسی 12 بجے اور انہوں نے لائٹ بند کر دی، وہاں تقریب جاری ہے، سب کچھ ہے، ہزاروں کا یا سینکڑوں کا مجمع وہاں پہ ہوتا ہے، وہ ان کی جو ہے ایک قسم کی بے عزتی ہوتی ہے کہ اچانک آپ نے لائٹ بند کر دی کہ جی باہر پولیس موبائل آ گئی اور یہ آ گیا وہ آ گیا۔ خیر، وہ پولیس وغیرہ سے تو ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ مین جو مسئلہ ہے جس کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ شادی ہالز کی کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے۔ ریزیڈینشل ہاؤسز ہیں یا انتھرائز جگہیں ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ شادی ہال مقرر کر دی ہیں، بعد میں ان کو بینکویٹس کا نام دے دیا ہے۔ اور اچھا، پھر ان کا کوئی جو ہے کوئی ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، جیسے اور بہت ساری چیزوں میں نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک بتایا کہ جی وہ صرف گوشت، سبزی، آلو، پیاز، ٹماٹر ہو یا دودھ ہو یا گوشت ہو یا مرغی کا گوشت ہو، اس پہ تو مطلب چیک ہے اور جرمانے اور یہ وہ سارا سلسلہ ہے۔ مگر یہ ہے کہ جس طرح اور بہت ساری چیزوں پہ کہ ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر نہیں ہے اور نہ گورنمنٹ کا کوئی چیک ہے، حالانکہ یہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ شادی ہالوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 3-4 گھنٹے بہت زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ اگر فرض کریں کہ 7 بجے سے بھی اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جائے تو 3-4-5 گھنٹے کا جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ لاکھوں روپے وہ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے 3-4-5 گھنٹے۔ اچھا، لاکھوں روپے ان کا خرچ، صرف ایک جو اگر ان کا خرچ ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بجلی کا، وہ بھی اگر گرمیوں کا موسم ہو تو اس میں یہ ہے کہ چلے AC وغیرہ چل رہے ہیں یا پنکھے چل رہے ہیں تو اس میں تو چلو ان کی بجلی خرچ ہو رہی ہے، باقی ان کا فرنیچر وہیں ہے، ان کی کراکری وہیں ہے، سب کچھ وہیں ہے۔ اور یا یہ ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے جو ہے تھوڑی بہت ان کو اتنی زیادہ سیلری دیتے بھی نہیں، انتہائی غریب طبقہ جو ہے وہاں پہ ملازمت کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ اب لاکھوں روپے یہ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ہفتے کا یعنی ویکینڈ کا کوئی پروگرام ہو، سیٹرڈے کا ہو، سنڈے کا ہو، تو اگر ایک ہال فرض کریں 5 لاکھ روپے لے رہا ہے تو اس دن کے لیے وہ 8 لاکھ لیں گے کہ جی وہ ویکینڈ ہے اور یہ ہے اور نہیں مل رہا۔ اور مہینوں پہلے سے یا سال پہلے جو ہے وہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر فرض کریں کسی کی شادی دسمبر میں ہے تو وہ فروری میں جائے گا، ہال بک کرائے گا۔ اچھا، پھر ان کی اچھا یہ ہے کہ جب آپ لاکھوں روپے لیتے ہیں تو پھر آپ ٹیکسز بھی دیں، مگر نہیں، وہ بھی جو ہے وہ جو پارٹی ہال لیتی ہے تو ان پہ جو ہے وہ لاگو کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ چلیں جی آپ فرض کریں کہ آپ نے اتنے لاکھوں روپے لیے ہیں تو پھر جو گورنمنٹ کے جتنے ٹیکسز ہیں یا جتنے ادارے آ رہے ہیں، KMC ہے، DMC ہے، یہ جو بھی ہے وہ آتا ہے تو آپ ان کو نپٹا۔ ایک نئی چیز جو ہے وہ سننے میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی ہالوں کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پارٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ اپنا کباب، پراٹھا یا اس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ بھی چاہیے، اس میں کھانے میں ایک آئٹم وہ بھی چاہیے، تو وہ پھر باہر شادی ہال کے باہر جو ہے سائڈ پہ جو ہے وہ اپنا اس کی ٹیبلیں لگ جاتی ہے۔ اس کا اب نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ KMC اور DMC نے کہا ہے کہ اگر فٹ پاتھ پہ شادی ہال کے باہر آپ لگائیں گے تو اس کا ٹیکس بھی آپ ہمیں دیں۔
اب آپ بتائیے کہ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ جب آپ لے رہے ہیں، بلکہ شارع فیصل میں تو چند حال ایسے ہیں جن کے 15 سے 20 لاکھ روپے جو ہے ایک پروگرام کے. اب آپ بتائیے 15 سے 20 لاکھ روپے آپ لے رہے ہیں، اور اس میں میرا خیال میں اگر چلے بجلی بھی لگا لیں، اے سی بھی چلا لیں، تو آپ کا ایک دن کا ایک پارٹی کا 1 لاکھ روپے بھی خرچ نہیں ہوگا. لاکھوں روپے آپ کی بچت ہے، کوئی پوچھتے. مگر یہ ہے کہ وہ ٹیکس جو کے ایم سی ڈی ایم سی جو ہے لاگو کر رہی ہے، لے رہی ہے، وہ بھی آپ پارٹی سے کہتے ہیں جی آپ دیں گے. اچھا پھر ایک چیز اور حالوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں جب پروگرام شروع ہوتا ہے کسی کا بیچارے کا، تو بس وہ اپنی کرسیاں سب چیزیں لگا کے وہ اپنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. بس ویٹر جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں، باقی نہ کوئی آتا ہے نہ پوچھتا ہے کہ لائٹ کیسی ہے، پنکھا کیسا ہے، یہ کیسا. اپنے پاس وہ جو ان کا بکنگ کا آفس ہے اس میں وہ بیٹھے رہتے ہیں. اچھا زیادہ تر جو ہے یہ سرمایہ داروں کے جو حال ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے حال ہیں. اب ان کے جس طرح اور بہت سارے کاروبار شہر میں ملک میں ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی کسی پہ کسی وزیر کا ہاتھ ہے، یا کسی ایم پی ایم این اے کا ہاتھ ہے، یا کسی سیاسی بندے کا، یا اور کسی سرمایہ دار کا، تو ان کو کون پوچھے. اچھا پھر یہ ہے کہ رات کو وہ جو ان کی بدتمیزی جو ہوتی ہے، رات 12 بجے جیسی 12 بجے اور انہوں نے لائٹیں بند کرنا شروع کر دی ہیں. بھائی جب آپ پیسے لے رہے ہیں تو یہ تو آپ کا فرض ہے ان کو لائٹ بھی دیں، سب دیں. یا لائٹ نہیں ہے تو جنریٹر دیں. یہ تو اس لیے تھا اس زمانے میں کہ جب بجلی کا پرابلم ہوا کرتا تھا، تو یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے بجلی کم استعمال ہو، یہ ہو وہ ہو. اب جب آپ پیسے لے رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ساری آپ فیسلٹیز یہاں پہ دیں، مگر نہیں جی. اچھا پھر جو ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو آخر میں جو ہوتا ہے، وہ ویٹرز جو ہوتے ہیں، ویٹرز جو ہوتا ہے وہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے جو بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا، تو وہ اپنے کھانے میں کھانے وانے کا جو چیزیں چھپا دیتی ہیں. فرض کریں اگر کسی کی 6 دیگیں آئی ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ 1-2 دیگیں چھپا دیں گے. اچھا پھر وہ جو ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، تجربے میں آئی ہے مبینہ طور پر، کہ پھر یہ صبح میں جو ہے وہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو آپ نے دیکھا ہوگا دفتروں کے باہر یا کئی ایسی جگہوں پہ شاپنگ سینٹرز کے باہر جو اپنا ٹھیلا ویلا لگاتے ہیں بریانی کا، ان کو یہ بیچ دیتے ہیں. یا پھر یہ جو بچ جاتا ہے کھانا وانا، جو بریانی اور چیزیں بچ جاتی ہیں، تو خاص طور سے بریانی زیادہ چلتی ہے کراچی شہر میں، وہ پھر بریانی ان کو وہاں سے سمیٹ سموٹ کے ان کو دیتے ہیں اور سستے داموں ان کو بیچ دیتے ہیں. مطلب یہ اچھا ان پہ کوئی چیک رکھنے والا نہیں ہے، نہ کے ایم سی، نہ ڈی ایم سی، نہ پولیس. جب پولیس کی موبائل این موقع پہ 12 بجے آئے گی، وہ ان کے دفتر میں جائے گی، وہ کہیں گے ٹھیک ہے. یا پھر پارٹی کو کہیں گے جی ہمارا تو کچھ نہیں ہے، وہ پارٹی ہے انہوں نے دیر کر دی، ان کو آپ بلائیں. پھر ان کے کسی بندے کا وہاں کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں لوگ، ٹینشن میں ہوتے ہیں، یہ وہ پھر آتے ہیں. وہ بندہ پھر ان پہ اگر کوئی سفارش والا ہوتا ہے یا پاورفل ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا وہ بتاتا ہے کہ جی میں تو یہ ہوں وہ ہوں فلاں. یا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اور نہیں تو ہمیں جو ہے وہ کھانا ہی دے دیں. پولیس والے بھی کھانا وانا لے کے یا تھوڑے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک چیز ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی ویڈیوز ہم نے کی ہیں وہ پبلک کے مسائل پہ کی ہیں، کہ یعنی جہاں بھی چاہے وہ ٹیکس کا معاملہ ہو تو پبلک پہ پریشر، یا اور کوئی معاملہ ہو، اگر کسی بھی جگہ کوئی ٹیکس ہو. اب جیسے حال والوں پہ ٹیکس ہے تو وہ ٹیکس آپ سے لیں گے. یعنی 5 لاکھ 7 لاکھ یا 15 لاکھ 20 لاکھ حال کا وہ کرایہ تو لے رہے ہیں، مگر ٹیکس آپ سے کاٹیں گے. پھر بھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شادی حال کے باہر جو وہ ٹیبل وغیرہ کباب پراٹھا کے لیے لوگ خواہش کرتے ہیں لگ جائے، تو اس کا بھی جو ہے پچھلے دنوں سننے میں یہ آیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس بھی آپ دیں. یار 15-16 لاکھ یا 20 لاکھ آپ لے رہے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ ٹیکس بھی آپ دیں. ان کو کے ایم سی یا جو نہیں جی پارٹی دے گی، ہمارا کام نہیں ہے. تو آپ کا کام کیا ہے؟ اچھا پھر گورنمنٹ، اب میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ تمام چیزیں، چاہے وہ شادی حال ہو، کچھ بھی، ہر چیز کا صرف چند چیزیں، اب جیسے پیٹرول ہے اس کا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ یا آئل کی جتنی چیزیں. مگر یہ کہ شادی حال ہوئے اور بہت ساری چیزیں، سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جس پہ گورنمنٹ کہتے نہیں جی ہمارا بس وہ گوشت سبزی اور مرغی دودھ بس اس پہ ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے وہ اسسٹنٹ کمشنر قائم کیے ہوئے ہیں اور اس پہ وہ جرمانے اور یہ وہ. اب بھی پچھلے دنوں ہم نے بتایا کہ اب وہ نئے تھانے قائم کرنے جا رہے ہیں. نئے تھانے قائم کرنے سے یا نئی عدالتیں قائم کرنے سے یا نئے ادارے قائم کرنے کے بجائے آپ انہی جو موجودہ تھانے ہیں، موجودہ ادارے ہیں، ان کو ٹھیک کریں. مگر نہیں جی. بہرحال یہ ہے کہ یہ شادی حالوں کا ہم نے یہ بتایا کہ یہ بھی ایک. اچھا پھر یہ ہے کہ ان کی شادی حال ہو یا کچھ ہو، ان کی پھر ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. ذرا سی بات ہوگی ایسوسیشن جو ہے وہ پریس کلب پہ جو ہے جا کے مظاہرہ کر دیں گے، دھرنا دے دیں گے، پھر گورنمنٹ آگے مذاکرات کرے گی، لیٹ جائے گی. بس یہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. مگر ریٹ تو خیر اب کیا پورے ملک میں نہیں ہے، اور خاص طور سے سندھ میں تو بالکل ریٹ فٹ نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ
عام ہے ماشاءاللہ. کرپشن سندھ میں نہ ہو تو پھر وہ صوبہ سندھ ہے ہی نہیں ہر محکمے میں. مطلب صرف اعلانات کی حد ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا, صرف جو ہے وہ زبانی تسلی ہے, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, کئی جگہوں پہ شادی حال ایسے ہیں, اب آپ کراچی میں دیکھیں کشمیر روڈ بڑی مشہور جگہ ہے, وہاں انہوں نے مین روڈ پہ جو ہے وہ بنگلوں کو جو ہے وہ شادی حال میں یا بینکوٹس میں کنورٹ کر دی. چھوٹا سا روڈ ہے, پتلا سا روڈ ہے, سنگل روڈ ہے, اور اس پہ جو ہے پھر رات کو جب وہاں سے لوگ ٹریفک آتا ہے, وہاں سے یونیورسٹی روڈ سے یا شہید ملت روڈ سے جب ٹریفک اس طرف آتا ہے تو پتہ چلا جی وہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے. مطلب پہلے یہ دیکھیں کہ بھائی کوئی جو چاہے شادی حال ہے یا اور اس طرح کی کمرشل کوئی جگہ ہے یا جو شو رومز وغیرہ ہیں, پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو گورنمنٹ لیول پہ یہ جو بھی کے ڈی اے ہے, یہ جو بھی ادارہ ہے, اس کی طرف سے اس کو کمرشلائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا, مگر کچھ نہیں. اب ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم ایک کاروبار کریں گے, جو محکمہ آئے گا اس کو پیسے دے دیں گے, ہمارا کیا مطلب پیسے. اب جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں اب یہ گاڑیوں واڑیوں پہ اب یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ والا سلسلہ ہے, اس میں جو ہے وہ ابھی پابندی لگی, کمشنر کراچی نے دفعہ 144 لگا دی, مطلب صبح 5-6 اور رات 10 تک جو گاڑی شہر میں نہیں آئے گی. مگر آپ دیکھیے گا پولیس کے ریٹ بڑھ جائیں گے, جہاں پہلے وہ 100 روپے فی گاڑی لیتے تھے اب 500 روپے فی گاڑی لیں گے. گاڑی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آ جائے گی. یعنی کہ جو بھی چیز آپ نہیں کریں گے اس پہ جب تک اس کا فرض کریں کہ کوئی گاڑی اگر کہیں آ جاتی ہے, حادثے کو چھوڑے آپ, اگر کوئی گاڑی ہیوی گاڑی یا کسی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, کسی حکم کے کرتی ہے, تو آپ جو ہے وہ اس وہاں پہ اہلکار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں اور عوام کو بتائیں کہ اس شخص نے یہ خلاف ورزی کی, یہ جرم کیا, ہم نے اس کو یہ سزا دی. بس اس کو اپنا اعلانات تک جو ہے اعلانات کی حد تک ہے, بس اس کو سسپینڈ کر دیا, یہ کر دیا, وہ اس طرح نہیں. عوام کو یہ بتائیں. یعنی کتنا ابھی پچھلے دنوں ڈمپرز نے, ہیوی گاڑیوں نے یہ بات نہیں کرے. اچھا ضد میں بلکہ انہوں نے اب تو دھمکیاں بھی دیں گے, ہم کراچی والوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ کراچی کے یہ 2 ٹکے کے لڑکے یہ لوگ جو ہیں ہم ان کو بتائیں گے ہم کہ کیسے ان کو کچلیں گے. صرف گورنمنٹ کے نام نہاد باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب صرف ہمارا کام. اچھا آپ بتائیے کہ پبلک کا ایک عام آدمی 10 آدمی 20 آدمی بیچارے کہاں جائیں, کدھر جائیں؟ تو وہ اسی طرح ہمارے ذریعے یا ہمارے تک پیغام پہنچاتے ہیں, ہمیں درخواست کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ چیز اجاگر کریں. تو ہم جو ہے پھر جو ہے وہ یہ چیز حکمرانوں تک ان اپنی ویڈیوز کے ذریعے پہنچاتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں. تو یہ شادی حالوں کی جو ظلم جاتیاں ہیں اس کو ریگولیٹ کیا جائے, ان کے ریٹ مقرر کیا جائے. یہ کیا بات ہے کہ جی کوئی 5 لاکھ لے رہا ہے, کوئی 7 لے رہا ہے, کوئی 3 لے رہا ہے, کوئی 15 لے رہا ہے, 20, کیوں بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو خرچہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ ریٹ بھی جب مقرر ہوں گے نا اس پہ بھی وہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ریٹ مقرر ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر وہی اپنے منمانیاں. مطلب سختی ہونی چاہیے, جیسے اس کو آپ سیل کر دیں. فرض کریں کوئی اگر بندہ ایک ریٹ جو پبلک میں اس کو مشتہر کر دیں, اخباروں میں دے دیں کہ بھئی فلاں شادی حال کا یا بینکوٹس ہے اس کا اتنا ہوگا, اوپن ایئر کا جو ہے اس کا اتنا ہوگا, فلاں کا اتنا ہوگا. اب اتنا بھی 15 لاکھ 20 لاکھ 7 لاکھ یار, پھر لوگ کہاں سے شادیاں کریں, کہاں کریں؟ اسی طرح پھر ڈکیتیاں جرائم پھر بڑھیں گے نا بھائی. جب آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے, ظاہر ہے یہ شادی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لازمی بندے نے کرنا ہی کرنا ہے. مگر یہ کہ ظلم زیادتیاں, ریزیڈینشل مکانات ہیں, رہائشی 400-600 گز کا بنگلہ ہے, اس کو توڑا شادی حال بنا دیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نارتھ آباد میں پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے, فیڈرل ایریا میں مین روڈ پہ اشارے پاکستان پہ لگی ہوئی ہے, یا پھر گلستان جوہر میں جو ہے, چلے وہاں تو انہوں نے ایک کمرشلائز کیا ہوا ہے گلستان جوہر میں, کانٹیننٹل بیکری کے پیچھے سارے. مطلب کچھ جگہ ایسی ہیں کہ وہ کمرشلائز ہے ہی نہیں. اچھا اس کے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو شادی حالوں کی وجہ سے وہاں ٹریفک, وہاں پارکنگ, اس کی وجہ سے پورے ٹریفک جام پر کوئی. اچھا پھر یہ ہے کہ کوئی ٹریفک ریگولرائز کرنے والا نہیں ہے, نہ پھر شادی حال والوں کی کوئی ایسی انتظامیہ ہے کہ اس ٹریفک کو دیکھے یا پارکنگ کو دیکھے, نہیں. بہرحال یہ ہے کہ اس طرف اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے, ایک ریٹ ہونا چاہیے. اگر فرض کریں کورنگی میں ایک ریٹ ہے تو گلستان جوہر میں بھی, نارتھ آباد میں, نازم آباد, جس جگہ بھی ایک ریٹ ہو, بندے کو پتا ہوگا یار ادھر بھی یہ ریٹ ہو. پھر لاکھوں میں ہونا نہیں چاہیے. میکزیمم بھی جو ہے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم جو ایک اگر اچھا بھی حال ہے تو اس کا 1 سے 2 لاکھ روپے چلے آپ کر لیں, جو اس میں آپ کی بجلی بھی ہے, ملازم بھی ہے, چلے ٹھیک ہے, کچھ آپ کو منافع بھی ہو جائے. مگر 5 لاکھ 7 لاکھ اور 15 لاکھ 20 لاکھ, مطلب گورنمنٹ کو یہ چیز مطلب لگام دینا چاہیے ان لوگوں. یعنی پبلک پہلے ہی جو ہے وہ مہنگائی میں, ٹیکسز میں سب پہلے مری ہوئی, آپ اس کو اور لوگ. اچھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا, گورنمنٹ نام کی تو کوئی چیز پریکٹیکلی ہے ہی نہیں. صرف اعلانات, یہ ہو جائے گا, نوٹیفیکیشن کر دیا, یہ بنا دیا جائے گا, یہ کر. اب وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی جو ہے ماڈل تھانے
یعنی فلاں جو شارع فیصل پہ ماڈل تھانے کا افتتاح کیا. ماڈل تھانہ تو ہر تھانے کو ماڈل ہونا چاہیے. اب کیا آپ اورنگی ٹاؤن میں جو ہے وہ یا سرجانی میں اس کو ماڈل تھانہ نہیں بنائیں گے؟ ہر تھانے کو ماڈل بنائیں. ان کی ٹریننگ کریں, ان کی تربیت کریں پولیس والوں کو. یعنی جو ظلم زیادتی بدتمیزی بےہودگی جو کر رکھی ہے پبلک کے ساتھ, پبلک تو خوف کھاتی ہے کہ یار ہمارا کئی چیزیں ایسی بیچارے جاتے ہی نہیں, بولا چھوڑو یار. یعنی موبائل روز چھینتے ہیں, ہر گھنٹے میں ہر منٹ میں چھینتے ہیں, کون جائے گا؟ پولیس کا انداز دیکھیں آپ. ماڈل تھانے کی 4 اپنے سندھ میں جو ہے 10 تھانے اپنے ماڈل بنا دیں گے, اس میں بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد وہ جو کمپیوٹر ہوں گے, لائٹیں ہوں گی, سب ختم ہو جائیں گی. جیسے روڈوں کا حال ہوتا ہے, نیا پل بنتا ہے, نیا انڈر پاس بنتا ہے, بڑی خوبصورت لائٹیں, یہ وہ 6 مہینے سال بعد ختم. تو بہرحال یہ کہ اس چیزوں کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ہماری یہ استدعا ہے, گزارش ہے کہ آپ تمام چیزوں پہ, شادی حالوں پہ اور اس طرح تمام چیزوں پہ جو ہے اس کو ریگولیٹ کریں, اس کو دیکھیں اور ان کے ایک ریٹ مقرر کریں. لازمی نہیں ہے کہ جی وہ جو مرضی ہے, جو بندہ جو اپنی مرضی سے وہ کر رہا ہے, جو مرضی ریٹ لے رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بہرحال یہ کہ اس طرف گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے. پبلک کی یہ پریشانی ہے, پبلک کے مسائل ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے. اور آخر میں ہم آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ آپ جو ہے ہماری اس ایسی تمام ویڈیوز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور پھر ہم آپ سے آخر میں اجازت چاہیں گے, اور انشاءاللہ آپ سے اس طرح جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہے گی پبلک مسائل پہ. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.